محبت اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یاد رکھیں محبت ہو تو ادب ہونا لازمی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو محبت ہے اس کے لیے ادب کو لازم رکھا گیا ہے. اگر ادب نہیں ہے تو کبھی انسان اس محبت میں اس نقطۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. بلکہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا وہ میں حیران ہو گیا. آپ دیکھ کس انتہا درجے, آج ہر بچہ بخاری کرتا ہے. تو وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری 256 ہجری جن کا سنہ وفات ہے. آپ کو ایسا کیا مقام جو ملا, آج لوگ بچہ جانتا ہے امام بخاری کو, تو ان کے اندر ادب کس کمال کا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا, آئے امام بخاری فلاں جگہ ایک شخص ہے جو حدیث روایت کرتا ہے, فلاں جگہ ایک شخص ہے جو حدیث روایت کرتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 20 دن کا سفر کیا, بخارا سے چلے اور اس شخص کے پاس شام کے اندر رہتا تھا 20 دن کا سفر, اور امام بخاری حدیث لینے کے لیے گئے. وہ شخص جو ہے امام مسجد تھا, اس کے پاس پہنچے تو کہا جناب میرا نام اسماعیل ہے اور میں بخارا سے آیا ہوں, حدیث میں اکٹھی کر رہا ہوں, اور میں نے سنا ہے آپ ایک صحیح حدیث روایت کرتے ہیں, آپ نے کسی صحابی سے سنا ہے اور کسی وہ صحابی حضور سے روایت کرتے ہیں, آپ کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی جو ہے حضور سے روایت کرتے ہیں, تو وہ حدیث آپ مجھے دے دیں. امام بخاری کا مطلب جب یہ سوال کیا تو وہ شخص کہنے لگا حضور ٹھیک ہے میں دے دوں گا, نماز مغرب کا وقت ہے, نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد آپ حدیث مجھ سے لے لیں, میں لکھواتا ہوں آپ کو حدیث, تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں. امام بخاری نے فرمایا ٹھیک ہے یار نماز پڑھتے ہیں. تو جب نماز کے لیے جانے لگے تو اس شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. وہ جو شخص حدیث کا راوی تھا اس نے قبلے کی طرف منہ کیا اور تھوک دیا, اور جو ہی قبلے کی طرف کر کے منہ کر کے تھوکا نا, امام بخاری جا کے نماز پڑھی, واپس پلٹے اور آگے اپنے اونٹ کا پلان ٹھیک کرنے لگے. تو وہ رسیاں کسنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ اے اسماعیل کیا آپ حدیث مجھ سے نہیں لیں گے؟ فرمایا کہ نہیں آپ سے حدیث نہیں لوں گا. کہ آپ تو اتنا سفر کر کے آئے ہیں 20 دنوں کا سفر, اور وہ بھی میرے لیے, اور حدیث لینے کے لیے آئے ہیں, تو اب کیا ہو گیا کہ نماز کے بعد آپ جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دے, جس شخص کے دل میں قبلے کا ادب نہ ہو بخاری اس سے حدیث نہیں لیتا. جس شخص کے دل میں قبلے کا ادب نہ ہو, قبلے کی طرف منہ کر کے تم نے تھوک دیا, اب میں تم سے حدیث نہیں لوں گا. جس شخص کے دل میں ادب نہیں تھا اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا, تو کیا ہے ماں بخاری نے حدیث نہیں لی. اور اگر ادب ہو تو پھر بات بن جاتی ہے, پھر اس کے دل میں اللہ جو ہے نا ایمان اور محبت کی دولت عطا فرماتا ہے. ایک مشکات شریف کی حدیث ہے, امام ولی الدین تبریزی نے اپنی سند کے ساتھ مشکات شریف کی طرف لائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی مجلس میں شراب پی کے آ گیا. شراب کا نیا حرمت کا یعنی حکم ہوا تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے, جو صحابہ کرام نے چھوڑ دی. بس ایک وہ صحابی جو تھا اس کو عادت تھی تو وہ نہیں چھوڑ پایا, پیتا رہا. وہ شراب پی کے آ گیا حضور کی بارگاہ میں. صحابہ کرام نے کہا تو بڑا ملعون ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے؟ سب نے برا کہا. حضور نے اس پہ حکم لگایا, حد لگائی, کوڑے لگائے گئے, واپس چلا گیا. 1-2 دن کے بعد پھر پی کے آ گیا, پھر سے اس پہ حد لگائی گئی, کوڑے لگائے گئے, واپس چلا گیا. تیسری بار پھر وہ ایک دفعہ شراب پی کے آ گیا. صحابہ کرام نے کہا بڑا ملعون اور لعنتی انسان ہے تجھے سمجھ نہیں آتی, شرم نہیں آئی تجھے؟ حضور کی بارگاہ میں شراب پی کے آ جاتا ہے. جو ہی صحابہ کرام نے یہ بات کی, حضور نے فرمایا خبردار اسے برا بھلا نہ کہو, اس کو حد لگاؤ, اس پر برا بھلا نہ کہو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ دل سے میرا ادب بھی کرتا ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ گئے نہیں شراب یہ کام نہیں کر رہا, لیکن بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس روایت سے کیا معلوم ہوا. حضور نے فرمایا یہ ایک غلط فعل کر رہا ہے, حرام کا ارتکاب کر رہا ہے, حرام کا ارتکاب تو کر رہا ہے. حضور نے فرمایا لیکن دل سے ادب بھی اچھا کرتا ہے اور محبت بھی مجھ سے سچی کرتا ہے. بات سنیے.